بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। कारी उमर मुनीर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। तिलावत कुरान करीम से हमारी ट्रांसमिशन क़याम रमज़ान का आगाज़ करे थे जी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नशिस्त के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन, और रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, और हम चंद ही जिन रातों का ज़िक्र करते हैं, ताक रातों का ज़िक्र करते हैं, और रमज़ान मुबारक की बाबरकत रातों में से एक ऐसी अजीम रात भी आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये वो रात है जिसके बारे में कुरान करीम में फरमाया गया है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी एक रात में की जाने वाली जो इबादत का अजर है आम दिनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और इसी रात में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, और अल्लाह ताला अपनी बेपनाह जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, उसके दरवाज़े खोल देते हैं इस रात को। अहादीस मुबारक में भी इस रात की तलाश ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, जिसका मैंने इस इंट्रो में ज़िक्र भी किया, उसमें इबादत के हवाले से ताकीद की गई है। इसलिए अहले ईमान इस रात को इबादत हो, ज़िक्र अस्कार हो, तिलावत कुरान करीम हो, दुआ हो, इस्तग़फ़ार हो, उसके ज़रिए इसको गुजारने की कोशिश करते हैं। आज की गुफ्तगू में जी हम इस पहलू पर बात करेंगे कि लैलतुल क़द्र की जो हकीकी फ़जीलत है वो क्या है, इसकी शरई और रूहानी अहमियत क्या बयान की गई है, और मुसलमान को किस तरीके से इस बाबरकत रात में बामकसद और मौसर अंदाज में अपनी इबादत को रखना है ताकि वो इन बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा सके। इसके लिए हमारे साथ जो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, जो स्कॉलर्स मौजूद हैं, डॉक्टर पी तारिक शरीफजादा साहब सीरत स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मुफ्ती मोहम्मद बहराम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। और हाफिज़ मरकूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ किचन में आयशा है हमारे साथ, आयशा सरवर। आयशा, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारी ट्रांसमिशन पहले दिन से रहता है कि हमदानी साहब के कलाम से आगाज़ होता है, फिर हम गुफ्तगू की जानिब आते हैं।
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سر حشر سوانے پہ سورج آئے، ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپائے رکھنا، ہم گناہگاروں کو کملی میں چھپائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ حافظ مرغوب حمدانی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جی اب اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، اور آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کریں، جو کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لیلۃ القدر بڑی عظمت فضیلت والی رات ہے، لیکن آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرنا، اس کی ذرا اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی ہم بتائیں۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کی حوالے سے ویسے تو اس کی ہر ساتھ ہی اپنے اندر ایک جداگانہ رحمت، مغفرت اور بخشش کا ایک تصور رکھتی ہے،
پروردگار عالم جتنا اس مہینے کے اندر اپنی مخلوق کی طرف مہربانی فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے، شاید ہی کوئی اور مہینہ اس اعزاز کے ساتھ ہو۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا رمضان المبارک جوں گزرتا جائے اور اس کا تیسرا عشرہ جب آ جاتا ہے، ویسے تو پہلے عشرے کے بارے میں بھی سرکار ختمی مرتبت سے یہ فرمان ذیشان ہم تک پہنچا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو جو ہے وہ رحمت کے ساتھ جو ہے وہ متصف فرما دیا ہے، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مخلوق کے لیے مغفرت کا پیام لے کر آتا ہے، اور یہ جو تیسرا عشرہ آخری عشرہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم و شان ہے کہ اللہ نے اس عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دے دیا ہے۔ اب آپ خود تصور کیجئے جیسے جیسے رمضان المبارک ہمارے ہاتھ سے گزرتا جا رہا ہے، اس میں اس کی برکت جو ہے اس کا احساس ہماری زندگیوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق، اور اب سچی بات ہے کسی درجے پر اس کے جدا ہونے کا ایک احساس اور دکھ جو ہے وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی ہر ساتھ جو ہے اس کو بڑے بھرپور انداز میں اللہ کے قرب میں گزارنے کی جو ہے وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو حضور کی سیرت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ حضور نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا اور میں نے اس میں لیلۃ القدر تلاش کی، مجھے اس میں لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر میں نے دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر نہ ملی، اور پھر مجھے پروردگار عالم نے میرے قلب پر القاء فرمایا کہ اس مہینے کی جو آخری 10 دن ہیں اس کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان رات کو رکھ دیا جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اس رات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ قرآن حکیم اگر ایک آیت میں اشارتاً بھی کسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ فرما دے تو اس کی اہمیت مسلمہ ہو جاتی ہے۔ تصور کریں یہ ایسی عظیم البرکت رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت سے ایک پوری سورت کو قائم فرما دیا قرآن حکیم کے اندر، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں عظیم المرتبت سورت نہ ہو کہ آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے۔ اب تصور کریں یہ رات جس مہینے میں ہے وہ مہینہ سردار ہے، اس رات جو کلام اترا یعنی قرآن حکیم اترا وہ دنیا کی جتنے کلام ہیں جتنی کتابیں ہیں ان سب کا سردار ہے، الہام کا سردار ہے۔ جس ہستی پر اتری یہ کلام جو ہے یہ کتاب اتری سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء و مرسلین اور اللہ کی ساری مخلوقات کے سردار، یقیناً اسی طرح یہ رات جو ہے ساری راتوں میں اپنے طور پر اپنی برکت کے اعتبار سے جو ہے ایک سرداری جو ہے اس کی مسلمہ ہے، اور سرداری مسلمہ کیوں نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خیر کا جو ہے وہ بشارت پہنچی۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس رات کو اللہ کی صرف رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی اس میں دنیا کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہ ہو، دنیا پر اپنی تقوی اپنی عبادت کا جو ہے وہ پیغام پہنچانا مقصود نہ ہو، خالص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جو آدمی اس رات میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کیسی عظیم المرتبت رات ہے کہ ایک رات اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اپنی ابدیت جو ہے اس کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرے تو اس کے لیے سابقہ سارے گناہوں پر فرمان رحمت جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم المرتبت رات ہے، اور یقیناً یہ رات اس نسبت سے بھی ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان جلوہ گر ہیں، اور ان کے ساتھ سابقہ اقوام جو ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک اعرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ وہ سابقہ قوموں میں ایک شخص ایسا گزرا جس نے 1000 مہینے تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کی حالت میں اپنا وقت گزارا۔ اصحاب جیسے یہ بات سنتے ہیں تو ان کے چہرے مغموم ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب رسول، یہ جو 1000 مہینے تک اللہ کے رستے میں کرتا رہا اس کی نہ جانے کتنی عمر ہوگی، ہماری تو کل عمریں جو ہیں وہ بھی اس کے برابر نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم جب یہ بات سنتے ہیں تو حضور بھی متفکر ہوتے ہیں، اور چند لمحوں میں میرا کریم رب اپنے محبوب رسول کی ناز برداری کرتے ہوئے ان کی نسبت اور برکت سے پوری امت کے لیے خیر کا فرمان جاری کرتا ہے اور کہتا ہے میرے محبوب آپ اپنے دل پر اس بوجھ کو نہ لیں، اللہ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ وہ ایک رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ یعنی اب آپ تصور کریں آج کے حساب سے اگر میں اس بات کو دیکھوں تو بہت خال ہمیں کوئی شخص نظر آتا ہے جس کی عمر 80 برس سے زیادہ ہمارے درمیان موجود ہو۔ آپ تصور کریں یہ جو ایک رات 1000 مہینہ جو ہے نا وہ 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔
83 बरस और 4 माह बनते हैं। एक रात जो आदमी एहतमाम कर ले, कमर कस ले और अल्लाह की बारगाह में तय कर ले कि आज मैंने अल्लाह के दरवाजे से उस वक्त तक नहीं उठना जब तक मेरे लिए अल्लाह की तरफ से फरमाने मग़फ़िरत जारी ना हो जाए। अल्लाह के साथ एक नाज का ताल्लुक़ कायम करते हुए, एक अब्द और माबूद के तसव्वुर को, रिश्ते के तसव्वुर को अपने ज़हन में रखते हुए यकीन के साथ जब कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में इस रात में पेश होता है ना, तो आप तसव्वुर करें 83 बरस के बराबर नहीं है, 83 बरस से बेहतर रात अल्लाह ने इसको करार दिया है। अब कितनी बेहतर है ये अल्लाह अपनी शान के लायक उसको बेहतर फरमा देगा। जिसका जितना दर्जा इखलास बढ़ता जाएगा, जितना खुशू खुजू बढ़ता जाएगा और जितना यकीन बढ़ता जाएगा, इतना मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से उसके लिए अजर में जो है वो बरकत का जरिया और वसीला बना दिया जाएगा। खूबसूरत। मुफ्ती साहब, ये जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत बात है कि हम शायद इस एक रात के हवाले से ये सोच भी नहीं सकते कि इस रात में हमारी ज़िंदगी जितनी हम गुजार चुके हैं और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी जो हम गुनाह हैं या कर ना जाते हुए कर सकते हैं, उसकी भी माफ़ी अल्लाह ताला ने उसका भी ऐलान किया है। ये कितनी फजीलत और अहमियत वाली रात है, लेकिन उसके साथ साथ इन ताक रातों में उस ख़ास रात को तलाश करना, इसके हवाले से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिला शक व शुबा लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात, सबसे पहले इसकी वजह तस्मिया को अगर देखें, इसकी एटमोलॉजी पे बात करें तो क़द्र के 3 मतलब हमें मिलते हैं कुरान पाक से ही। क़द्र का एक मतलब होता है फ़ैसला, अंदाज़ा जिसे कहते हैं। ये फ़ैसले की रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ैसला फरमाता है किसी भी बंदे के हवाले से 1 साल के उसके मामलात। अब सुनने वाले के जहन में आएगा, हमने तो सुना है कि ये फ़ैसले शब बारात में होते हैं, तो फ़ैसला शब क़द्र में होता है। शब बारात को फ़रिश्तों के हैंड ओवर वो फ़ैसले किए जाते हैं, ये फ़र्क है। अच्छा, क़द्र का एक मतलब होता है तंगी। वो चीज़ बहुत ज़्यादा तंग हो जाए ना, उसको क़द्र कहते हैं। कुरान में मौजूद है वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, ये जो रूट वर्ड है क़ाफ दाल रा। तो इसको तंगी वाली रात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस रात इतने फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, तिल धरने की जगह नहीं रहती। और फिर क़द्र माना है वैल्यू, ये बड़ी कदर व मर्तबत वाली, कदर व मंजिलत वाली रात। तो ये बड़ी मंजिलत वाली रात है अल्लाह के यहाँ। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने पूछा कि शब कदर कब है? आपने फरमाया जिस शब की कदर करोगे बेकदर है। अगर तुम्हें पता लग जाए सुबह तुमने उठना ही नहीं है तो तुम्हारे लिए यही शब कदर है। और सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, आइम्मा, फुक़हा, मुहद्दिसीन से ये बात मनक़ूल है कि शब कदर तलाश करने के लिए बंदे को साल भर की रातों पर नज़र रखना ज़रूरी है। जो साल भर की रातों को नहीं जानता वो किस तरह फ़र्क कर सकता है कि ये शब कदर है? तो ये बड़ी ख़ास बात है और बड़ी अहम बात है, हमने इस चीज़ को समझना है। और शब कदर जो है यकीनन बहुत बड़ी, बहुत बुलंदो मर्तबा। देखें, क़यामुल लैल करे इसमें इंसान, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सारी रात जागेंगे तो ही शब कदर से हमें फ़ायदा होगा, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ऐसा नहीं है। शब कदर का एक अमल 1000 महीनों से बेहतर है। किसी कदर में 1000 सदका किया, वो 1000 महीने सदका करने से बेहतर है। शब कदर में किसी एक टूटे हुए दिल को जोड़ा, किसी एक की तस्कीन का बाइस बना, किसी एक दुखी दिल का वो सहारा बना, गोया ऐसे जैसे उसने 1000 महीनों से बेहतर जो है वो काम किया। हमारे यहाँ इबादत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक टारगेट ले लेते हैं कि हमने उस टारगेट को पूरा करना, इतने सुपारे पूरे करने, या सलात व तस्बीह पढ़ ली, इतनी तस्बीह पढ़ ली, इतने ये चीज़ें कर ली, वो कर ली और बात ख़त्म। टारगेट पूरा करने की रात नहीं। शब कदर जो है आप समझें, कुछ लोग कहते हैं ना इबादत की रात आ जाए, कुछ लोग पूछते हैं जागने की रात कब है। शब कदर की रात नहीं है, जाग जाने की रात है। और बंदा जाग गया तो यही बड़ी बात है कि वो देखे उसको किस लिए पैदा किया गया। रमज़ान की रातों को क़याम करने के लिए और रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शर्तें लगाई हैं। एक है ईमान, एक है एहतिसाब। ईमान का मतलब है यकीन कामिल होना चाहिए, और एहतिसाब का मतलब है उसे पता हो कि वो क्या चीज़ है, और जिसको पता हो ना वो क्या है, वो कभी भी तकब्बुर की तरफ नहीं आता। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली इमाम गज़ाली उनके हवाले से लिखते हैं कि वो जब भी चलते तो सर झुका के, उनसे पूछा भी इतनी भी आजिज़ी नहीं होनी चाहिए बंदे में, तो वो कहते हैं भी जिस आदमी के पेट में गलाज़त हो वो किस मान से सर उठाए।
جو لوگ سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہی بات بڑی کافی ہے. قدر والا بندہ ہی جانے گا کہ شب قدر کیا ہوتی ہے، اور قدر والا بندہ کبھی بھی کسی کو بے قدرہ نہیں جانتا، اور ہر ایک کو وہ قدر کی نگاہ سے ہی دیکھتا ہے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص صاحب عزت ہوتا ہے وہ عزت ہی دیتا ہے. بالکل صحیح. جس طرح مطالبہ نہیں، یہاں پر بھی معاملہ اسی طرح رات گھومتی ہے. شب قدر پوری دنیا میں ایک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ظاہر ہے آج اگر یہاں تاک رات ہے تو کسی اور ملک میں جفت رات ہے. بالکل. شب قدر جو ہے یہ گردش کرتی ہے اور یہ گھومتی ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے جس شخص کو مثال کے طور پہ ایک شخص نے محنت کی آج 23ویں رات یا 21ویں، وہ کہتا ہے صبح اعلان کرتا ہے یہ شب قدر تھی. اب اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات نہ ڈھونڈے، بلکہ وہ ڈھونڈے. اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی رضا یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک بندہ صبح سے شام تک کام کرے، اپنا ٹائم پورا کرے، تو اسے اس کی اجرت کس طرح دینی چاہیے؟ بالکل صحیح. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بر وقت دینی چاہیے، پوری دینی چاہیے. تو جب بندہ 5 رات، شب قدر تو ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک عشرے میں ایک رات ہے، لیکن بندہ 5 رات محنت کرتا ہے تو اللہ اسے 5 شب قدر عطا فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ، خوبصورت. شب قدر کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی نشانیاں اور جس کو مل اس کے حوالے سے بھی اب بریک کے بعد ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا. زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا. کلی بولی چمن بولا علی مولا، علی مولا. کلی بولی چمن بولا علی مولا، علی مولا. قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں، قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں. علی کا ہر سجن بولا علی مولا، علی مولا. علی کا ہر سجن بولا علی مولا، علی مولا. شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے. ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا، علی مولا. ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا، علی مولا. ولی ہو غوث ہو کوئی قطب ابدال قلندر ہو، ولی ہو غوث ہو کوئی قطب ابدال قلندر ہو. ہے سب ولیوں کا یہ نعرہ علی مولا، علی مولا. ہے سب ولیوں کا یہ نعرہ علی مولا، علی مولا. زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا. کلی بولی چمن بولا علی مولا، علی مولا. خوبصورت، سبحان اللہ. مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منقبت سے ہم واپس آئے ہیں. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نشانیاں کیا ہیں لیلۃ القدر کی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. یقیناً یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور جیسی اس کی قدر و منزلت ہم پر آشکار ہوتی ہے، دل کے اندر اس کی عظمت بیٹھنا شروع ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس نیکیوں کا اور رحمتوں کا جو ایک سیل بے پایاں ہے، اس سے مستفید کیسے ہونا ہے. بالکل.
تو پہلا سوال ہی یہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جانا جائے کہ یہ کون سی رات ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک بات پہنچی اس میں تو آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر ہے، یعنی 21 کی رات ہو سکتی ہے، 23 کی ہو سکتی ہے، 25 کی ہو سکتی ہے، 27 اور 29 کی رات ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ یہ بھی اللہ کا ایک بڑا کرم ہے۔ کس اعتبار سے؟ گویا اللہ اصل میں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ جڑتا رہے، اور اتنا جڑے کہ اس کی عادت اپنے رب کے ساتھ جڑنے والی عادت پختہ ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں نا، اللہ نے اتنا کرم فرما دیا، اگر اللہ چاہتا تو حضور کی زبان اقدس سے ایک رات کا تذکرہ بھی فرما دیتا۔ یہ جو 5 راتوں میں اس کو رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، ان کی دلچسپی اور جسے کہتے ہیں نا ایک انسیت دیکھنا چاہتا ہے کہ ان 5 راتوں میں اگر کوئی ایک رات میں تھوڑا کمزور ہو گیا ہے تو وہ اگلی رات میں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے، یا اس سے اگلی رات یا اس سے اگلی رات۔ پروردگار عالم کی خواہش یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس رحمت سے مستفید ہونا شروع ہو جائے۔ علامات کے ذیل میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس رات کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ کشادہ ہوتی ہے اور چمکدار ہوتی ہے۔ پھر اس کا موسم جو ہے وہ معتدل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ پھر اس کی علامت کے طور پر ایک جیسے پوسٹ انسیڈنٹ ایک علامت ہوتی ہے نا، اس کے طور پر یہ ہے کہ اس سے آگے آنے والا جو سورج ہوتا ہے وہ اپنے اندر اس طرح کی تمازت نہیں رکھتا، بلکہ کسی درجے کی اس کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ سو یہ وہ بنیادی علامات ہیں جن سے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور جب حضور نے شب قدر کی اہمیت کو بیان کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کو تلاش کرنے کی ترغیب دلائی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں یہ رات پا لوں، میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہو جاؤں جنہیں یہ رات میسر آئی ہے، تو اس رات مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی بڑا خاص لمحہ ہے نا جس وقت اس کو مانگنا ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو اس انداز میں پکارو کہ اللہم انک تحب العفو فاعف عنی یا غفور و یا کریم، کہ اے اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے پروردگار تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس اپنی اس عبد کو، اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دے۔ یعنی یہ عاجزی کا آخری درجہ ہے کہ اللہ کو اس کی جو شان رحمت ہے اس کا واسطہ دے کر بتایا جائے، عرض کی جائے کہ مالک الملک تیری تو بنیادی تعارف، تیرا تعارف جو ہم تک تیرے رسول سے پہنچا وہ تو ہے یہ کہ تو مہربان ہے بندوں پر، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ سو آج کی عظیم المرتبت رات کے صدقے اپنے وعدے کے مصداق ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں جو ہے وہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ جو ہے وہ نواز۔ آپ یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے مجھ تک یہ بشارت پہنچی کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ٹولیوں کے ہمراہ اترتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے گویا کسی بھی حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اللہ اس کے لیے فرمان رحمت جو ہے وہ جاری فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسی عظیم المرتبت رات ہے، اس کا ہر لمحہ، اور جیسے مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی، ہمارے یہاں عمومی طور پر نا ہم اس کو بالکل مخصوص کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ایک سیٹ پیٹرن ڈیزائن کر لیا ہے۔ یہ سارے خیر پر مبنی اعمال ہیں، لیکن ان سب کو کرنے کے دوران اسے ایک رسم سے ایک درجہ آگے جاتے ہوئے اللہ کے قرب خاص کی رات کے طور پر تصور کریں۔ وہ رب جو شہرک کے قریب ہے، اب اس کی رحمت بھی میرے اتنی ہی قریب ہے، اور اس رات یعنی اس کی علامات میں ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کا اجلال ہوتا ہے تو اس وقت، اور جس کو یہ میسر آ جاتی ہے، جس پر اس کو آشکار کر دیا جاتا ہے، جسے اس کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے، گویا جس کو یہ رات ملتی ہے اس کے لیے ہر طرف ایک روشنی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یعنی صالحین جو ہیں ان سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس رات جن لوگوں کو یہ خوش نصیبی میسر آئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ خاص لمحات جس میں وہ خاص نورانیت ان تک پہنچتی ہے، علامات جو ہیں تصدیق کرتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ نے جس رات کے جس وقت کا اللہ نے وعدہ کیا، یہ وہ رات ہے اور اس کا وہ وقت ہے۔ تو صوفیاء لکھتے ہیں اور اللہ والے لکھتے ہیں کہ ہم نے اس لمحے میں مشاہدہ کیا کہ صرف بندہ جو ہے جس تک یہ کیفیت پہنچتی ہے وہی سجدہ ریز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی سجدہ ریز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا یہ اتنی عظیم المرتبت رات ہے کہ اگر کسی کو میسر آ جائے نا، جانداروں میں سے جانوروں کو میسر آ جائے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، درختوں کو میسر آ جائے، ان کو اس کا شعور ہو جائے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ خود تصور کریں کہ اگر کسی کی خوش نصیبی جاگے، اس کی سعید بختی جاگے اور اس کو یہ میسر آ جائے، اس وقت اس کی اللہ کے ساتھ تعلق کی کیا
हालत हो सकती है। मैं समझता हूँ अगर ज़िंदगी में एक मरतबा भी ये मैसर आ जाए तो इसे हासिल ज़िंदगी कहा जाए तो गलत ना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब आप कुछ ऐड करेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, निशानियाँ तो बयान हो गई। एक निशानी मैं अर्ज़ करूँगा, कुरान पाक में सूरह क़द्र में अल्लाह फरमाता है इसकी निशानी ये है, इस रात फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है हज़रत जिब्राइल की क़यादत में। और अहादीस को मद्देनज़र रखें तो हज़रत जिब्राइल जो हैं वो हर बंदा मोमिन से बाकायदा मुसाफ़हा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मस करते हैं, और उसकी कैफ़ियत महसूस होती है जो बंदा जाग रहा है। उसकी अलामात होती हैं। वो क्या अलामात होती हैं कि जिस्म नरम हो जाएगा, बे इख्तियार आँखों से अश्क जारी हो जाएंगे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक्त बंदा अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावा बना दे, मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। और कुरान पाक ये बयान फरमाता है ये रात शुरू होते ही सलामुन, सलामती है। कब तक सलामती है? जब तक फजर नहीं होगी। रात कब शुरू होगी? अफ्तार से लेके सहर के इख्तिताम तक सलामती है। सलामती का माना क्या जी? सलामती के मुख्तलिफ़ माना। एक माना इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन रिवायतें लिखते हैं कि फ़रिश्ते जितने भी आते हैं, हज़रत जिब्राइल तो मुसाफ़हा कर रहे हैं ना, हाथ मिला रहे हैं, बाकी फ़रिश्ते हर बंदे को सलाम कर रहे हैं। और वो साथ लिखते हैं, एक लम्हे के लिए सोचें कि नारे नमरूद में जब हज़रत खलीलुल्लाह आए तो उस आग को गुलो गुलजार बनाने के लिए, ठंडा नहीं क्योंकि ठंडी चीज़ भी ना नुकसान देती है, गुलो गुलजार बनाने के लिए, बरदम व सलामन के लफ्ज़ हैं, गुलो गुलजार बनाने के अल्लाह ने 7 फ़रिश्ते भेजे। उन 7 फ़रिश्तों ने सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम को सलाम किया, और उस सलाम की बरकत ये थी वो नार गुलो गुलजार बन गई, मौसम बहार बन गई। और जब सारे फ़रिश्ते बंदा मोमिन को सलाम करते हैं तो उन पर जहन्नम की आग ठंडी क्यों नहीं होगी और आग क्यों नहीं बुझेगी? लेकिन शर्त यही है कि बंदा इस बात को समझे और अपने आप को महरूमीन में शुमार ना करे। महरूमीन कौन होंगे जी? जो इस रात में एहतिमाम करने के बजाय ऐसे काम करें कि अल्लाह निगाह रहमत फरमा रहा है और वो अपने उस अमल की वजह से अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर रहे हैं। तो बंदा मोमिन को ये देखना चाहिए, ये रात इंसान अगर नेकी नहीं कर सकता ना तो गुनाह छोड़ दे, गुनाह भी ना करे। बड़ा आसान फार्मूला है। वो मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, उसको अगर ख़दशा है, यकीन है कि मैं जागता रहूँगा तो बुराई में मुब्तला होऊंगा, वो सो जाए, वो सोया रहे, उसका सोना जागने से बेहतर है। लेकिन वो सबसे पहले बात ये है, कुरान कहता है वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाता है जो आएगा, जो चाहेगा उसे एक नहीं कई रस्ते में अता करूँगा। पहली बात है चाहत ज़रूरी है। और 30वां सुपारा देखें, जज़ाअ विफ़ाक़ा। अल्लाह फरमाता है जैसी चाहत है वैसा ही इनाम और वैसा ही अजर मिलेगा। इंसान चाहत पैदा करे, रब से रब को मांगे, रब से रब का बंदा बने। और इस तरह अल्लाह के हुजूर, वो बड़ा खूबसूरत एक जुमला एक दानिश्वर कहते हैं, वो कहते हैं मेरा बस ये करता है कि मस्जिद के महराब पे ये लिखवा दूँ अल्लाह की तरफ से एक जुमला, तसव्वुराती आलम का एक जुमला कि मेरा दिल है महराब पे मैं ये लिखाऊँ, है बंदो हमेशा मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। शब कदर रब से मिलने की रात है। इंसान रब के हुजूर जब खड़ा है तो वो इसलिए नहीं कि मैं 4 रखते सलात व तस्बीह की पूरी कर लूँ, इसलिए नहीं कि 10 सुपारे पूरे कर लूँ, इसलिए नहीं कि घर जाऊँगा को टेंशनें होंगी तो यहाँ कुछ वक्त गुजार लूँ। उसने जितना वक्त गुजारना है एक अच्छी नीयत के साथ गुजारेगा तो यकीन करें उसे इबादत भी मिलेगी, उसे उसका सवाब भी मिलेगा और जज़ा के तौर पे उसे अल्लाह खुद मिल जाएगा। वाह वाह वाह। एक बात आपकी याद से, हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ जो हैं वो उन खुशनसीब लोगों में से थे जिन्होंने इस रात को पाया। ये जो अभी क़िबला मुफ्ती साहब ने कहा ना कि जिब्रील अमीन मुसाफ़ा करते हैं, वो कहते हैं कि इस रात के पाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दाएं हाथ से खुशबू आना शुरू हो गई। और वो कहते हैं उनके जो शागिर्द थे, उनके साथ मुतवस्सिल जो लोग थे, उन्होंने बताया, इस पर गवाही दी कि जब वो दुनिया से जा रहे थे उनको जब आखिरी गुस्ल दिया गया उस वक्त तक उनके हाथ से वो खुशबू आ रही थी। तो ये अपना अपना रूहानी तरफ, वो अपना अपना दर्जा है कि किस दर्जे पर इस रहमतों वाली रात से कोई अपनी बरकत समेटता है, अपने हिस्से का फैज़ समेटता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से हम आयशा के किचन में चलते हैं और आयशा से मेन्यू पूछ लेते हैं। आयशा, क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज मैंने डिसाइड किया था कि थोड़ा इंडियन फ्यूजन मेन्यू हम रखेंगे
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤ بھاجی میں بنا رہی ہوں ان مین کورس، لیکن اس کے ساتھ سبروسو کرسپی پاپرز کے ساتھ میں نے ایک ٹویسٹ دیا ہے. ساتھ میں سوکھے لہسن کی چٹنی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جو ایپیٹائزر ہے اس کے اندر آئی ایم میکنگ سبروسو سموسا وتھ چلی چیز سوس. Okay. اور ڈیزرٹ ہمارا ہمیشہ کی طرح اور بھی انٹرسٹنگ ہے. اٹس موتی چور لڈو پارفے. موتی چور لڈو پارفے پارفے، او لولی. چلیں زبردست. عائشہ میں آپ کی کچن میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، مجھے بریک لینی ہے. Sure. بٹ بہت ہی زبردست مینیو لگ رہا ہے آج تو ہمارا افطاری کا. مجھے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے ذکر کے بغیر جو ٹینس کی ہسٹری ہے وہ بالکل ادھوری ہے. پہلے ہم کو بطور ایک ایتھلیٹ اور ٹینس سٹار انٹروڈیوس کراتے تھے، لیکن آج ہم اب ان کو اب سے بطور پریزیڈنٹ پاکستان ٹینس فیڈریشن انٹروڈکشن ان کا کرواتے ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور جب بھی ٹینس کی بات ہوتی ہے ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، اسام الحق قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ اسام. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ جی، اور جب ہم قوالی یا اس طرح کی میوزک کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی، اور اپنے جو فیملی کی لیگیسی ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ ندیم سلامت صاحب موجود ہیں، میوزیشین ہیں، قوال ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا بھی. اسام، ہاؤز رمضان ٹریٹنگ یو سو فار؟ اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے. بہت عرصے کے بعد پورے رمضان میں آئی ایم ایٹ ہوم. نارملی آئی یوزڈ ٹو بی ابراڈ آل دا ٹائم ٹریولنگ اینڈ آل دیٹ. لاسٹ جو میں نے پورے روزے رکھے ہیں ٹو بی آنیسٹ وہ تھا کووڈ ہوا تھا جب، تو سارا ہمارا ٹینس بند ہو گئی تھی. وی ایٹ ہوم. اس میں میری شادی بھی ہوئی تھی تو پورا رمضان اس تک ہوا. انفارچونیٹلی ڈیورنگ ٹریولنگ ٹائم وغیرہ بہت ڈیفیکلٹ ہے میچز میں روزے رکھنا. تو الحمدللہ آئی بین ان پاکستان. پہلے 3-4 روزے مس ہو گیا. ہیڈ فوڈ پوائزننگ. آئی واز ان کراچی. لیکن اس کے بعد سے الحمدللہ گوئنگ ویل اینڈ اسٹل ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے روٹین. کبھی میں 2 بجے سو رہا ہوں، کبھی 1 بجے، کبھی 10 بجے. تو وہ تھوڑی سی روٹین ہے. کچھ سیریوں پہ اٹھ رہا ہوں، کچھ پہ نہیں اٹھ رہا. تو دوز کائنڈ آف تھنگ. بٹ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات وہی، اللہ ہمت دیتا ہے آپ کو، حوصلہ دیتا ہے ٹو گیٹ اٹ ڈن. اینڈ 3 ایئر بوائے ہے ناؤ، 1 ایئر ڈاٹر ہے، تو ان کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے بہت، کھیلنا شیلنا. تو یا بلیسڈ ٹو بی ہوم، بلیسڈ ٹو بی ود فیملی اینڈ فرینڈس وغیرہ کے ساتھ افطاری جانے کا، افطاریاں کرنے کا بھی بہت مزہ آ رہا ہے. زبردست. ایسا ویسے آپ انٹرنیشنلی پہلے جب آپ کھیل بھی رہے تھے اور آپ ٹریول کرتے تھے، اب سنس آپ کا گھر لاہور میں ہے، اسلام آباد میں آپ کی فیڈریشن ہے، یو نو آپ نے اپنے پروگرامز اور ٹینس فیڈریشن کے ہیڈ کے طور پہ بھی آپ جب اس کو کر رہے ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے، تو یہ بھی ٹریولنگ بڑی بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے. ہاں جی بہت ہے میرے خیال سے. تو میں ابھی سوچا تھا کل پرسوں کہ مجھے بھیرا میں جا کے مجھے کسی کو اسپانسر کرنا چاہیے. جتنے اسٹاپ اوورز میرے افطاریوں میں لا رہے ہیں نا لاہور اسلام آباد کے درمیان، میری افطاریز وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یا لاٹ آف کمیوٹنگ بٹوین لاہور اسلام آباد. میری وائف جو ہے obviously very very supportive, لیکن according to her میرے خیال سے بھی she thinks I'm traveling more now than I actually did when I was traveling playing tournaments. کہ میں لاہور اسلام آباد بہت زیادہ ہوں to do all the work جو فیڈریشن کا ہے، اینڈ اس کے لیے ضرورت بھی ہے for me to be there. تو وہ کمیوٹنگ بہت زیادہ ہے لاہور اسلام آباد کی. لیکن ایٹ لیسٹ صرف 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو وہ میں کر بھی لیتا ہوں. تو ویک ڈیز آئی مین اسلام آباد موسٹلی، ویکینڈس میں واپس آ جاتا ہوں. اینڈ دین سیم تھنگ ویک ڈیز پہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اینڈ بس اب رسپانسبلٹی لی ہے، اس کو نبھانا ہے. اینڈ وانٹ ٹو ڈو تھنگس. جو اسٹاف ہے میرا پی ٹی ایف کا سارے جو ہیں وہ بھی they're not used to president being so active at the federation every week. تو they're used to کوئی آتے ہیں 3-4 مہینوں کے بعد یا 5 مہینوں کے بعد. تو میں تو ہر ہفتے پہنچا ہوتا ہوں. تو ان کو بھی ذرا وہ ورک ایتھک ان کا بھی ذرا تیز ہوا ہے. بٹ دیٹس دی نیڈ آف دا آر آلسو. اینڈ اب وہ رسپانسبلٹی لی ہے تو اس کو پوری طرح نبھانا ہے انشاءاللہ. زبردست. اور آپ آئی ایم شیور اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نبھا بھی رہے ہیں. سم ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی. یہ جو آپ نے لیگیسی لے کر چل رہے ہیں اب تک کیسا چل رہا ہے؟ آپ کا رمضان کیسا گزرتا ہے یوزلی؟ رمضان جیسے آپ کے پاس ابھی آ کے گزرا ہے اسی طرح مختلف چینلز پہ گزرتے ہیں. اور فیملی کے ساتھ تو جی اٹس مارننگ جب سحری ہوتی ہے تو ایک مزیدار سا ٹائم شروع ہوتا ہے. اور جب اٹھایا جاتا ہے بچوں کو بھی اور خود بھی اٹھنے میں اور سو کے اٹھنے میں، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سلیکٹیو سے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آج یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. یہ ساری پھر روٹین ہے جی، لیکن خوبصورت ہے، بہت ہی اعلیٰ بابرکت سی. اور شام کو پھر جو افطاری ہے جی
आज यूजुअली जो चीज़ें बन रही होती हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, वो मज़ा होता है उसका. दैट इज़ ऑल गुड. लवली लवली. अच्छा एहसाम, ज़ाहिर है एज ए प्रेसिडेंट ऐसी फेडरेशन को हेड करना, क्योंकि आप उसी खेल से वाबस्ता रहे हैं, आपने वो सारे चैलेंजेस भी देखे हैं और अब आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं. उन इनिशिएटिव्स के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं. इनिशिएटिव्स के फजल करम से, बिकॉज काफ़ी चेंजेस ज़रूरी थी सिस्टम के अंदर, चेंज करने में, लाने के अंदर भी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी. जो जूनियर्स हैं अंडर 12, 14, 16, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने की. इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमारे पाकिस्तान में बहुत कम हो रहे थे, तो ट्राइंग टू गेट कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में हमें टूर्नामेंट्स दें. फर्स्ट फेज जो था मेरा पहला साल जो था फेडरेशन का, वो था अबाउट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. छोटी सी एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ क्रिकेट के साथ, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम क्रिकेट को जानती है. जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी पाकिस्तान में, वी थॉट कि हमारे क्रिकेट स्टेडियम सारे अप टू द पार हैं फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. वो आईसीसी ने कहा नहीं भाई, आपने सबको गिरा के प्रॉपर रेनोवेट करना है और फिर हम आपको आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देंगे. तो यही चीज़ टेनिस के साथ भी थी. वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमें मिल इसलिए नहीं रहे थे, वी डिडंट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पहले आके फेज़ में पहले साल ट्राई टू गेट स्पॉन्सर्स. हमारा जो नेशनल टेनिस सेंटर है, एक दो और जो सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड किया. लॉकर रूम, शावर्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के कमरे शमरे, वो सारा का सारा जो है ना, फर्स्ट ईयर तो मैं उस पर ही बिजी रहा हूँ बहुत ज़्यादा. उसकी बेसिस की वजह से इंटरनेशनल टेनिस ने भी देखा, उन्होंने हमें ज़्यादा टूर्नामेंट्स दे दिए हैं पाकिस्तान के लिए. वी हेल्ड आवर फर्स्ट एवर ATP इवेंट लास्ट ईयर नवंबर में. मेरा आखिरी इवेंट था वो प्रोफेशनल. तो वो भी ऐसा है कि जिस तरह ICC का पहला इवेंट हमें क्रिकेट का मिला हो पाकिस्तान को, इट वाज एज बिग एज दैट. तो पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में कभी ATP इवेंट नहीं हुआ, तो वी वर एबल टू डू दैट. और अब माशाल्लाह बच्चे जा रहे हैं. फ्रॉम जनवरी से हमारी अंडर 12 की टीम गई है वियतनाम, अभी लड़कियां गई थी श्रीलंका, अभी परसों लड़कियां जो हैं हमारी फिर से जा रही हैं सिंगापुर. फिर बच्चे अंडर 12 के नेपाल जा रहे हैं, अंडर 14 के वियतनाम जाएंगे. तो वो एक फेज़ शुरू कर दिया हुआ है कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो पाकिस्तान की एट जूनियर लेवल के ऊपर से ही. एंड रिसेंटली जो सबसे चीज़ जिसके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो पहले 2 साल मुझे टाइम नहीं मिला, वॉज टू ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम टेनिस को किस तरह लेके चलें. तो अभी आई वाज इन इस्लामाबाद फॉर 2 days. आई एंडेड अप मीटिंग 5 डिफरेंट स्कूल्स, उनके हेड्स को. वहाँ पे हम प्रॉपर राइजिंग टेनिस स्टार्स के नाम से कैंपेन शुरू करने चाह रहे हैं. अंडर 10 एंड 12 के ऊपर फोकस करेंगे. विल होल्ड प्रॉपर टेनिस फेस्टिवल्स इन ऑल दी स्कूल्स. एंड मैं नाम भी ले लेता हूँ, वेस्टमिंस्टर इंटरनेशनल है, सिटी स्कूल है, रूट्स इंटरनेशनल जो हैं, उसके बाद OPS है स्कूल इनका, और एक है इंपीरियल स्कूल. इंशाल्लाह इस्लामाबाद में तो अभी ये हैं. फिर लाहौर अब मैं आ गया हूँ. अब मैं 3-4 दिन जो है मैंने अब लाहौर में स्कूल्स को टच करना है. तो है प्रॉपर टेनिस फेस्टिवल्स, बच्चों को टेनिस के बारे में एजुकेट करें, पेरेंट्स को टेनिस के बारे में एजुकेट करें. इस प्रोग्राम के थ्रू आई वुड टेल पेरेंट्स के not because I play tennis, but in general, tennis is the mother of all racket sports. Absolutely. आपको अगर टेनिस आती है ना, तो you can play squash, you can play badminton, you can play table tennis, or you can play paddle. Wow. But it's not the other way around. Paddle वाला टेनिस नहीं खेल सकता, squash वाला भी टेनिस नहीं खेल सकता, badminton भी table tennis वाले टेनिस नहीं खेल सकते. But if your son or daughter learns how to play tennis 10, 11, 12 की एज में, going up, they can do any racket sports. Wow. दूसरी चीज़ पेरेंट्स के लिए भी साइंटिफिकली प्रूव कि अभी हुआ है पिछले 5-6 सालों में, द नंबर 1 स्पोर्ट है जो आपके लाइफ स्पैन में 10 से 15 साल इंक्रीज करती है, दैट्स ओनली टेनिस. ज़बरदस्त. तो यू विल फाइंड टेनिस प्लेयर्स प्लेइंग एट 95, 100. अभी ओल्डेस्ट प्लेयर है 105, उसकी भी वीडियो बहुत वायरल हुई है. ही वाज प्लेइंग टेनिस 95 ईयर ओल्ड के साथ. तो ये आपकी लाइफ स्पैन में नंबर 1 स्पोर्ट है जो इजाफा करती है. तो फॉर हेल्थ रीजन जो सारे हैं, ऑब्वियसली टेनिस इज़ द स्पोर्ट जी. एंड पाकिस्तान के अंदर इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट जिसके थ्रू आप 100% scholarships ले सकते हैं in American university by the time you reach 16-17. Amazing. You don't have to be national number 1. You don't have to be internationally ranked. If you're a solid tennis player and you have a good base, D3 colleges हैं, D2 हैं, D1 हैं, तो उसके मुताबिक you can go and either pursue studies या profession. तो it's a win-win for everybody. जो लोग कहते हैं ना आगे गए तो प्रोफेशन नहीं बनेंगे, पैसे कहाँ से बनाएंगे, यू कैन टेक दैट एजुकेशन पाथ एज वेल. और आप स्कॉलरशिप दें. हमारे हर साल बच्चे जा रहे हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में टेनिस प्लेयर्स. स्कॉलरशिप. हाँ जी. Amazing. Whether it's 50%, 60%, 100% डिपेंडिंग ऑन द लेवल आपका क्या है. आई गॉट स्कॉलरशिप व्हेन आई वाज अ यंगर प्लेयर एज वेल, लेकिन वो मैंने परसू नहीं किया. आई वेंट टू प्रोफेशनल साइड पे. 3 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वेंट टू कॉलेज इन अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न में गए, USC में गए. तो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान में कौम को नहीं पता ये एजुकेट करना है. और ये टेनिस फेस्टिवल जो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना ग्रास रूट लेवल पे, दैट्स द मेन रीज़न कि मैं करना चाह रहा हूँ. अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है
اینڈ اسی وجہ سے پھر آپ کو انڈر 12 14 فیوچر چیمپئنز ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ زبردست. اچھا جی ندیم صاحب آپ بتائیں, آپ چونکہ قوالی اب جانرا لوگوں کے اندر بڑا پاپولر پہلے بھی تھا, بٹ آئی بلیو اب یوتھ ینگسٹرز بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں اور اب تو باقاعدہ طور پہ اس کو فالو. Actually, ji, first of all, that was not my proper introduction. I belong to Ustad Bakshi Islamat family. بالکل. So we did our 56th festival all over the world. زبردست. اور ہم نے WOMED کے ساتھ کام کیا. WOMED is the world of biggest organization of music, بالکل. which is related with Peter Gabriel. So WOMED جو ہے, WOMED نے پوری ورلڈ میں جو جتنے بھی بڑے فیسٹیولز ہوتے ہیں انہوں نے کیے. مطلب ہم نے ایک ایسا فیسٹیول کیا ہے, ہمارے گروپ کا نام ہے BJS قوالی بینڈ. بالکل. اوکے. اور ہم نے جو ایک UNO میں پرفارم کیا ہے جی, اینڈ دیٹ واز فرسٹ کانسرٹ دیئر. بٹ انہوں نے یہ بھی بتایا, اناؤنس کیا کہ یہ اس لیے ملا کہ 23 مارچ وچ از پاکستان ڈے, تو انہوں نے اس وجہ سے ان کو ہال دیا. اینڈ دے آل سیڈ دیر واز نو میوزک بیفور اینڈ اٹ ول ناٹ آفٹر. یہ بھی کہا. اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ BJS بینڈ نے, قوالی بینڈ نے وہاں پہ پرفارم کیا جی. And the great festival is Las Palmas, which is in Canary Island. اب ہم جہاز میں ٹریول کر رہے تھے فرام UK ٹو اسپین سے آگے. وہ میڈرڈ سے جب ٹریول کیا تو سامنے جو آپ کے پڑے ہوتے ہیں, بکس پڑی ہوتی ہیں, ان میں ایک ایکسٹرا سا سوینئر پڑا ہوا ہے. وہ جب نکالا تو لکھا ہوا لاس پالماس, تو وی ور سو ہیپی. دیٹ واز 1997 کی بات ہے. تو ہم نے وہ کھولا تو اوپر تصویریں لگی ہوئی, تو دیٹ واز ود می, وہ میرے پاس ہے. تو لکھا ہوا تھا کہ وین مائیکل جیکسن واز 17 تو اسی سیم فیسٹیول پہ اس نے پرفارم کیا تھا. اور جب ہم نے پیج آگے کیا تو وی ور دیئر, BJS قوالی. سو پھر جی فیسٹیول جی اوسلو یونیورسٹی, برگن یونیورسٹی, لنڈن یونیورسٹی, اور دنیا کے جتنے بڑے پبز ہیں ہم کرتے تھے. 97 میں فنڈامنٹل فرام UK, دیٹ واز دا گروپ, ساؤنڈ گروپ, وہ اس کے ساتھ کلابریٹ کر کے ہم کرتے تھے. فنڈامنٹل اینڈ BJS. تو پھر ہم نے دنیا کے بڑے پبس, دنیا کے بڑے کلبس جو بڑے انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا جی, وہ تماشے والے کلب نہیں, صوفی ہونا تھا تو وہاں پہ وہ ان تماشوں والوں میں نہیں, جو بہت ہی کمال ہوتے ہیں جہاں پہ رائٹرز جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں کیا جی. اور پاکستان کے میری اپنی جو ابیلٹیز ہیں, میری پرسنل 4 سال میں نے میوزک پڑھایا PTV سے. بالکل صحیح. فرام 95 till 98. اور پھر جو آج کل OSTs بن رہے ہیں بالکل بالکل وہ مجھ سے سٹارٹ ہوئے ہیں جی فرام PTV. زبردست. راہیں ڈرامہ, آشیانہ, بلندی, دوپٹہ, ریت کا شہر, کوئی 17-18 ڈراماز. زبردست. اور پھر دنیا گھومتے گھومتے جی 2000 میں ہم we were there in UK for a peace tour from the government of Pakistan. Amazing. تو 10 سال بعد وہاں سے آئے جی, بڑے تماشے کر کے. اور میں نے پڑھایا مینچسٹر یونیورسٹی بھی. لولی. 2 سال میں نے پڑھایا جی. اور دنیا کے بڑے بڑے فیسٹیولز میں بفور اے پرفارمنس دیر واز اے ورک شاپ, وہ بھی لاتعداد ہیں. تو وہاں پہ انٹرسٹ کیسا ہے لوگوں کا ٹورڈز قوالی کے لیے؟ جی سر, انٹرسٹ جو پورے ورلڈ میں صرف قوالی کا ہی ہے فرام پاکستان. یہ میں بتا دوں, قوالی کے علاوہ وہ نہیں جانتے کہ واٹ میوزک از فرام پاکستان, یو نو. اور دس آل کریڈٹ گوز ٹو استاد نصرت فتح علی خان, کہ وی آر اسٹوڈنٹ آف استاد نصرت فتح علی خان. وہ ہمارے چاچا بھی تھے اور ہمارے استاد جی بھی تھے, اور میرے والد استاد بخشی اسلام. اور بڑے بھائی جو ہمارے BJS قوالی گروپ کے لیڈر تھے, ان کی 2016 میں ڈیتھ ہو گئی. اینڈ ان کو پہلا جو اٹیک ہوا تھا وہ مینچسٹر ہوا تھا, اور وہ مسنگ ہم. بٹ جو لیگیسیز ہوتی ہیں نا جی کبھی بھی کسی بھی خاندان کی, وہ رکتی نہیں, بیکاز دیٹ اسپریچولی اسٹرانگ ہوتی ہیں. قوالی درگاہوں پہ ہوتی ہے نا جی, تو درگاہوں والوں کے بڑے نظام ہوتے ہیں اور محبتیں ہوتی ہیں, تو وہ چلتے ہیں. تو ابھی آپ نے اتنا سب کچھ ہمیں بتایا اپنی اس جرنی, تو آپ کے سامنے تو ان کو بھی کہیں وہ کھیل کے دکھائیں. نہیں, آپ وہ کھیل نہیں سکتے ہمارے پاس گراؤنڈ, بٹ آپ کے پاس ہارمونیم ہے. یہ مجھے پہچان نہیں رہے, ہم ملے ہوئے ہیں. اچھا. مالٹون کلب میں
हमारी मुलाकात हुई है। मैं ओल्ड पब्लिकन हूँ जी, अच्छा अच्छा। ठीक है, और हमारा एक हामिद खोखर, हाँ जी, यू नो हामिद नियाज खोकर। हाँ, मैं न्याज खोखर, ही इज माय क्लास फेलो। वो कल मेरे साथ ही थे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। इकट्ठे मिले भी CSC जी। और जबरदस्त। जब इनका जब आते ही पाकिस्तान हिल गया था, यू नो, जब ये पहली बार अब एक अचीवमेंट लेके आए थे, बिल्कुल। तो ही इज माय मॉडल टाउन फ्रेंड आल्सो, ओके, माय फ्रेंड आल्सो, जबरदस्त। बहुत ही बड़ा नाम है हमारा बेशक। ना। हमारी एक नात बड़ी पॉपुलर हुई है, जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वो जब वो लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा है, तो वो मैं पढ़ आपको जरूर, सुनाता हूँ, जरूर। ठीक है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा गमखार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा गमखार हमारा, हम क्यों न करें अपने तलबगार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने। ए काश के महफिल हो अबू बकरो उमर की, उस्मान अली की, ए काश के महफिल हो अबू बकरो उमर की, उस्मान अली की, यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। इसामुल हक कुरैशी और नदीम सलामत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसाम, आपने ख़वातीन और लड़कियों के इंक्लूजन के लिए भी खासा काम किया है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई बिलीव कि स्पोर्ट्स के अंदर हमेशा से हम देखते हैं कि लड़कों को इनकरेज किया जाता है, बट लड़कियाँ भी उतनी इक्वली टैलेंटेड भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क होता है। सो टेल अस अबाउट दैट। जी, बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक बहुत ऐसी फैमिली में पैदा हुआ, ग्रो अप भी हुआ, सारा ब्रॉट अप भी, जिसमें मदर मेरी नौशीन एहतिशाम और पाकिस्तान नंबर 1 फॉर 10 ईयर्स,
اینڈ وہ نمبر 1 بنی بھی شادی کے بعد. تو ابو آلویز سپورٹڈ ہر. مائی سسٹر شیزا حسن جو ہے انڈر 18 نمبر 1 رہ چکی ہیں نیشنلز. ابھی میری کزن جو ہے رائٹ ناؤ ماشاء اللہ سوچنا سوئے سی پاکستان نمبر 1 نیشنل ایز ویل, اور شی ہیز پلیڈ دا ہائیسٹ میچز فار پاکستان انٹرنیشنلی ایز ویل. تو ہماری تو فیملی ایسی ہے کہ عورتوں کو بھی اتنی اپرچونیٹی ملنی چاہیے جو لڑکوں کو ملتی ہیں. ایکچولی لاسٹ ایئر ہم نے پہلی دفعہ ویمن ٹینس ایسوسیشن بنائی, ہوز مین فوکس از ٹو پروموٹ ٹینس. خواتین کے اندر ان کے رسپانسز لے کے آئیں, ان کو باہر بھیجیں اینڈ ڈو آل دوز ایکٹیویٹیز. ہم نے کافی کیمپس لگوائے ہیں لڑکیوں کے لیے. ابھی 3 ڈے رمضان ٹورنامنٹ بھی ہم نے اسلام آباد کرایا اسپیشلی فار ویمن اونلی, جس کے اندر ہماری سیکٹری جو ہیں ظاہرہ بھابھی, شی پلیڈ اے ویری ویری وائٹل رول. اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی لیول بیسٹ جی, جس طرح زیادہ لڑکیوں کو پروموٹ کر سکیں. پہلے لڑکیوں کی ٹیم جاتی تھی موسٹلی انڈر 12 کی بھی, 14 کی بھی, 16 کی بھی. ناؤ آئی فیل لائک کہ میں نے جب سے آیا ہوں وی سینڈنگ 12 کی لڑکیاں بھی, 14 کی لڑکیاں بھی, 16 کی بھی, اینڈ ساری ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. ابھی میں نے مہینہ پہلے ہی سی ایم صاحبہ کو میں نے لیٹر لکھا ہے ٹو ہولڈ فرسٹ ایور انٹرنیشنل ویمنس ٹورنامنٹ ان پاکستان ٹینس کا. لاسٹ ایئر میں چیلنجر کروایا, اس سال بھی مینس کے فیوچرز ابھی ہونے والے ہیں اپریل کے اندر. تو آئی ہیو ریٹن فارمل اپلیکیشن کے سی ایم صاحبہ کے نام سے ویمن انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ کرائیں. ہماری لڑکیوں کو بھی جو پروفیشنلز ہیں ان کو بھی اپرچونیٹی ملے, باہر سے بھی لڑکیاں آ کے کھیلیں. اینڈ سی ایم صاحب آلریڈی شی از ڈوئنگ لاٹ آف ورک فار ویمن امپاورمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اسپورٹس میں ابھی تک آئی فیل تھوڑا سا لیک کریں تو اس میں اس کین بی این انبلیویبل اسٹیپ گوئنگ فارورڈ. اینڈ اس میں آپ سے 2 تیر جو ہے نا, 1 تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں. یو کین سینڈ اے ویری پازیٹیو امیج آف یور کنٹری آلسو. اور جو ایک طرح سے اسٹگما بنا ہے پاکستان کا جی ویمن کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں اور برقعے میں ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں, اس کو بھی اس طرح آپ دور کیا جا سکتا ہے. بہت سے پلیئر جو ہمارے ابھی ATP کھیلنے کے لیے آئے تھے, دے ہیڈ اے ویری اسٹرینج کانسیپٹ آف پاکستان when they came, when I spoke to them. اور ان کے دماغ میں یہی تھا کہ جس طرح افغانستان ہے اسی طرح پاکستان ہے. اینڈ وہ سارے پلیئر مجھے کہہ رہے تھا کہ وی آر شاک کہ یہاں پہ کوئی برقعہ میں کوئی نہیں ہے, اور یہاں پہ جینس پہن رہی اسلام آباد میں, اور پراپر شلوار قمیض ہے جو بھی ہے, دیر آؤٹ ڈورز, دیر گوئنگ ٹو کیفیز اور ریسٹورینٹ ڈرائیو کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کیا سمجھا ہوا تھا بھیا آپ لوگوں نے. تو اب بس وہی جو پرسیپشن باہر بنا ہوا ہے لوگوں کو, میں تو پچھلے 25 سال سے پورٹری کر رہا ہوں ایک پاکستان کا امیج, لیکن جب تک لوگ یہاں پہ نہیں آتے اور خود نہیں دیکھتے, they don't get an idea. تو وہ اگر ویمن ٹورنامنٹ بھی آپ ادھر آ کے کراتے ہیں نا انٹرنیشنل, آئی تھنک اٹ ول گو اے لانگ وے ان چینجنگ دا ہول پرسیپشن اباؤٹ پاکستان اینڈ پنجاب اینڈ لاہور اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ یہ سارے اقدامات کر رہا ہوں, اسٹیپس لے رہے ہیں. اس میں بھی یہی ہے کہ گول تو میرے ہیں, ویژن بھی میرا ہے, بٹ اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ, باقی کارپوریٹ سیکٹر, اوبیسلی سی ایم صاحبہ کی, ان کی ٹیم کی, وہ بھی ہونا ضروری ہے ٹو میک اٹ اے ویری سکسیزفل ٹورنامنٹ. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل, انہوں نے ٹیم انگیج کر دی ہوئی ہے. وہ یہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنا ہے, جو نشتر پارک ہے ٹینس اسٹیڈیم سینٹر کورٹ کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے, لاکر رومس, شاورز تھوڑا سا, کیونکہ لڑکیوں نے آنا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر اسپیس ان کے لیے. تو وہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ, اینڈ اللہ کرے گا اس سال we're going to have that one very historical event in Pakistan history also inshallah. So taking all these measures inshallah. اسام یوزلی چونکہ آپ نے جب کھیلا اور آپ اپنے اون کے اوپر بھی جاتے رہے, ہمارے ہاں ہر طرح کے اسپورٹس کے اندر ادر دین کرکٹ یہاں اسپانسرشپ کا بڑا ایشو رہتا ہے, اور بہت اسٹرگل کرتے ہیں پلیئرس بھی, اگر وہ انڈیویجول بھی کھیل رہے ہیں. آپ نے بھی یہ فیس کیا ہوگا آئی ایم شیور, بٹ آپ نے کسی طرح اوور کم کر لیا. ہر نہیں کر سکتا اس کو, اس چیلنجز کو آپ کیسے کیے؟ جی چیلنجز ہیں, ناٹ ایوری بڈی کین بیئر دا ایکسپینسز, اسپیشلی انڈیویجول اسپورٹ ہے, یو ہیو ٹو ٹریول آل دا ٹائم. ون وے ٹو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ٹورنامنٹس کو ادھر لے آئیں, انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پاکستان میں آ جائیں. تو اب ہمارے اس سال 7 انٹرنیشنل جونیئر ایونٹس ہونے والے ہیں, تو اس میں ان اے وے 7 ٹور جو پلیئرز نے باہر جا کے کرنے تھے وہ پاکستان میں کر کے اپنے پوائنٹس بنا سکتے ہیں, اینڈ کاسٹ کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے ہوم گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. یہی چیز ATP چیلنجر کے لیے بھی کی. پچھلے 30 ایئرس میں آئی بین دا اونلی پاکستانی ایور ٹو پلے این ATP ایونٹ ہسٹری میں. 30 سے 35-40 سال ہو گئے ہیں. اب وہ چیلنجر جو ہم نے لاسٹ ایئر کرایا ہے, اس میں ہمارے 9 پلیئر جو ہیں دے پارٹیسپیٹڈ, اور ہسٹری قائم ہوئی کہ پہلی دفعہ کوئی 9 پلیئر پاکستان کے ATP ایونٹ کھیل رہے ہیں. انسٹیڈ کہ ہم 9 پلیئرس کو باہر بھیجتے, وہ ٹورنامنٹ کرا کے 9 آف آور پلیئرز ور ایبل ٹو پلے, جس میں سے 4-5 نے رینکنگس بنا لی, پوائنٹس بنا لیے, اس کی بیسس پہ دے کین ٹریول ابراڈ اینڈ پلے سم ٹورنامنٹس. تو وہ چیز ہے پہلی چیز. دوسری چیز ہے ٹرائنگ ٹو گیٹ کارپوریٹ سیکٹر انوالوڈ کے جرنی کا حصہ بنے, ناٹ سکسیس کا. ایگزیکٹلی. آئی گاٹ مائی فرسٹ فائنینشیل اسپانسر when I was 27 years old. It was too late. لیکن وہ اللہ کرم ہے, پیرنٹس کی سپورٹ تھی, انہوں نے بیک کیا, لیکن not everybody can do that. Exactly. اس کے لیے 3 سال پہلے I started this program of Ace Tennis Pakistan.
جس کے اندر آئی ایم گوئنگ ٹو اسپانسرز. آئی ہیو سلیکٹڈ سم کڈس, لڑکے لڑکیاں, ان کو ٹرین کر رہا ہوں. ان کو ہم بال فیس, ان کی کوچنگ وغیرہ وہ ساری جو ہے اس کی رسپانسبلٹی میں نے لی ہے. باہر سے کوچز کو ہم بلا کے ادھر لا رہے ہیں, پلیئرس کو باہر بھیج رہے ہیں ٹریننگ کے لیے, اور سارا اسپانسرڈ ہے, بچوں سے پیسے نہیں لے رہے ہیں ہم. اینڈ اس میں یہی ہے کہ ایک نیم ویلیو ہے, ایک فیس ویلیو, اللہ کے فضل و کرم سے اسپانسرس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی پارٹ آف دا جرنی اینڈ اسپانسر دا ٹیلنٹ. ناٹ کہ وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں صرف. یہ جو ہمارے ملک میں ہے نا کہ اسپانسرشپ کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں ڈونیشن کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اسپانسرشپ از ناٹ چیریٹی. نہیں. اسپانسر از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم. آپ ایک بچے کے, ایک بچی کے ٹیلنٹ کو, اس کے ہارڈ ورک کو آپ جو ہے نا بیک کر رہے ہیں. ناٹ بیکاز ہی اور شی از فرام ہمبل بیک گراؤنڈ تو اس لیے آپ اس کو دے رہے ہیں. خیرات نہیں ہے اسپانسرشپ. بالکل. تو وہ ہمارے ملک میں وہ بھی ان کو جو نا چینج کر رہا ہوں مائنڈ سیٹ. تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آج ہی میں نے وہ اپنی 3 سال کا بھائی کے ساتھ بیٹھ کے پورا بنایا ہے. We ended up sending more than 10 kids to 30 different tours کے اوپر. And from all over the world, الحمدللہ ہماری اتنے بچے اب ٹریول کر رہے ہیں, جونیئرس, اینڈ دے ورلڈ رینکنگس کے اندر ہیں. اینڈ میرا جو مقصد ہے, گول یہی ہے کہ I had my first international tour when I was 16. And I got to world number 8, اور روجر فیڈرر کو بھی ہرا دیا, اینڈی مرے کو ہرا دیا, نڈال کو ہرا دیا. ان بچوں پہ I'm spending them while they're 10, 11, 12. So ان کی I think لمٹ مجھ سے بھی زیادہ ہے. And I want to create more Istanbul Qurayshis or better versions of Islam, inshallah, in the coming years. That's my goal, basically. اسی وجہ سے فیڈریشن میں بھی آیا ہوں. اور being a player was a bit easier because everything depended on me, my hard work, my team, my parents. اب فیڈریشن میں باکسز چیک کرنے کے لیے you need lot of other factors to be on the same board. یا اتنے پیشنیٹ ہی ہوں, یا اتنے وہ گول ڈریون ہوں, تو وہ لانا بھی از ڈیفیکلٹ. لیکن آئی تھنک الحمدللہ ابھی اسپانسرز ہیں, گورنمنٹ بھی ہے, سیکٹرز بھی ہیں, اسپورٹس بورڈ بھی ہے, سم آف دا ادر سب مل کے کام ہو رہے ہیں, اس لیے بچے باہر جا رہے ہیں, ٹینس ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور ونس وی انوالو دی اسکولز, جس کے ساتھ میں آپ کو ٹائم کیا ہے, تو آئی تھنک ان شاء اللہ ڈیفینیٹلی ول گیٹ لاٹ آف کڈس پلئنگ ان شاء اللہ ٹینس بھی, اینڈ گیٹ لاٹ آف فار پاکستان ان شاء اللہ فار شیور. یو آر ڈوئنگ امیزنگ ورک اسام, آئی مسٹ سے. آپ in the end ہمارے پلیٹ فارم سے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ریگارڈنگ یور میوزک, ریگارڈنگ یور جرنی, اور آپ کس طرح سے ینگسٹرس کو انسپائر کریں؟ جی میں نے تو بتایا آپ کو کہ میں نے 4 سال میوزک پڑھایا ہے بچوں کو پی ٹی وی سے. بالکل. اور اتنا ٹینیور بڑا کم گزرا ہے, اور اس میں میرا شوق بھی رہا ہے. پھر ایک اور چینل تھا, اس پہ بھی 2 سال میں نے میوزک پڑھایا جی, میوزک روم کے نام سے. اور کوئی سپر سٹار جو آج کل ہیں وہ میرے کو کمپیئرس تھے. مجھے شوق رہا ہے کیونکہ میں کوآرڈینیٹر رہا ہوں بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں, تو وہ بھی میرا میوزک تھا. میں ریجنل کوآرڈینیٹر میوزک کا تھا. میوزک 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 ہے جی زندگی میں, اور کچھ نہیں ہے. کوشش ہے کہ میں ڈفرینٹ چینلز کو کچھ آئیڈیاز دینے چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کی, کیونکہ چینلز پر بھی جی خشکیاں چل رہی ہیں, تر ہونے والی کوئی بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب کسی بھی چینل پہ جاتے ہیں, یا ڈرامہ ہو رہا ہے تو یا پولیٹیکلی وہ ڈرامہ ہو رہا ہے, دونوں ڈرامے ہو رہے ہیں یو نو. اور دیر از نو میوزک. میوزک بجتا ضرور ہے کہ آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے میوزک بجتا ہے, آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں میوزک بجتا ہے, لیکن میوزک پہ اسپیشلی کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی سرپرستی نہیں ہو رہی. نہ تو کسی پی ٹی وی جو ان کے گورنمنٹ کا چینل ہے وہاں بھی نہیں ہو رہا, کہیں بھی نہیں ہو رہا. تو جیسے ابھی بھائی بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے, انہوں نے پہلے کوشش کی ہے تو گورنمنٹ کر رہی ہے. اگر یہ کوشش نہ کرتے تو گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہ آج کل میوزک اس لیول پہ کریز ہو چکا ہے بچوں کو, اور قوالی تو بہت آ گئی ہے نا, بہت آ گئی. تو قوالی کے لیے ہمارے شاگرد ہیں بھی بہت. ہمارے ابا کے 2 شاگرد ہیں جو پرائڈ آف پرفارمنس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ہماری فیملی, مطلب ہم سارا ایسا ہی بڑا ہی نظام ہے سب کچھ. لیکن دنیا گھومنے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا ہے, اللہ کے کتنی کرم کی بات ہے کہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوں. اگر آپ پیسے لگا کے جاؤ نا جی, تو اتر کے بندہ ٹیکسی ڈھونڈتا ہے کہ میں نے کس ہوٹل میں جانا ہے. تو یہ بہت بڑے کرم کی بات ہوتی ہے کہ آپ اترے ہیں تو 10 لوگ آپ کو لینے آئے ہیں, انہوں نے کہا جی بیٹھیں, یہ آپ کی جگہ. تو یہ ہمیں فن سے ملا ہے, اور یہ فن جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے آگے بھی. اور بہت سارے شاگرد ہیں جن کو ٹریننگ دے رہے ہیں. میرا اپنا بیٹا ہے, اور آپ کبھی نام لکھیں تطہیر ندیم سلامت, جو اب لیگیسی آگے جو چل رہی ہے,
तो उसके लिए इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने बड़ा बोला है उसके ज़बरदस्त। लिए. सो ही इज़ डूइंग गुड. ही इज़ अ इंग्लिश सिंगर ऑल्सो, ही इज़ अ गज़ल सिंगर ऑल्सो. सारे काम वो जो आजकल लोग बच्चे बहुत आगे से कर रहे हैं, हैं, हमसे बहुत आगे हैं. कम से कम ये हम कह सकते हैं जिनकी जैसी फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं. तो मेरा बेटा कर रहा है ठीक है। और आगे चला रहा है और हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहुत आला. इंशाल्लाह। वो आपको नजर आएंगे इसी साल. ज़बरदस्त. चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत You're शुक्रिया इसाम, थैंक यू वेरी मच Most फॉर जॉइनिंग अस. इसामुल हक कुरैशी और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनसे हमने इनके फ्यूचर इसाम से बात की और नदीम साहब तो वैसे अपनी लेगेसी ख़ानदान की आगे बढ़ा रहे हैं. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. क़याम रमज़ान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे. मैं आयशा के साथ किचन में आ गई हूँ. आयशा का काउंटर बिल्कुल सेट हो गया. आयशा, आज आपने क्या क्या बनाया जरा हमें क्विकली बता दें. तो आज का मेन्यू बहुत डिफरेंट था. आज मैंने थीम सेट की थी फ्यूजन डिशेस की. और सबसे पहले तो जो हमारा मेन कोर्स है इसके अंदर मैंने पाव भाजी बनाई है विद ड्राई गार्लिक चटनी जो Okay. कोकोनट के साथ बनती है. और उसके बाद मैंने बनाया एपेटाइज़र. बाय द वे जो मेन कोर्स है उसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया है सबरोसो क्रिस्पी पॉपर्स. और जो एपेटाइज़र है इसके अंदर आई हैव एडेड सबरोसो समोसा और उसके ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार चिली चीज़ सॉस है. Okay. और जो डिज़र्ट है इट्स अ पाकिस्तानी फ्यूजन डिज़र्ट विच आई लव डूइंग और ये है मोतीचूर लड्डू पार्फे. ओके, तो अब हमें बताएं इसमें क्या Sure. आपने डिज़र्ट की हम पहले रेसिपी पूछ लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है तो हमारे लिए. लड्डू यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मोतीचूर का. इसको मैंने डिसअसेंबल कर लिया है. और सबसे पहले आई एम गोइंग टू ऐड होममेड रबड़ी. ओके, और ये रबड़ी आपने कैसे बनाई है ये भी बताएं. मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, हेवी क्रीम, नट्स. ओके, और इसको अच्छे से 2 घंटे के लिए बिल्कुल लो हीट पे आपने कुक कर लेना है. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि ये अभी भी कुक नहीं हो रही, थिक नहीं हो रही, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड सम कॉर्नफ्लावर. ओके, उससे ये थोड़ा थिकन अप हो जाएगा. ओके, इसके बाद आई एम गोइंग टू ऐड सम व्हिप्ड क्रीम. ओके, ज़बरदस्त. रबड़ी के अंदर आपने सैफरन और कार्डमम का ज़रूर इस्तेमाल करना है. ओके, ठीक है. और आप इसकी लेयरिंग करेंगी, राइट? या आई एम जस्ट गोना लेयर इट एंड अगेन मोतीचूर. और इसमें फिर कंडेंस मिल्क डालेंगी आप, सॉरी रबड़ी डालेंगी. रबड़ी यस वी कैन ऐड. आई गॉट इट. ओके, राइट. ओके, नाउ यू कैन. ओके, ठीक है. और इसके ऊपर आपने इसकी गार्निशिंग कर देनी है विद चॉप नट्स. chopped nuts. ओके, मेक सेंस. इसको आप रेफ्रिजरेट करें फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स Okay. ताकि ये ठंडा हो जाए और मज़ीद मज़ेदार लगे. ज़बरदस्त. और अब वेरी क्विक डिज़र्ट. और ये जो भी आपने हमारे पास मेन कोर्स में बनाया है उसकी रेसिपी भी हमें बता दें. ओके, इसके लिए हमें चाहिए होंगे छोटे वाले बंच स्लाइडर्स. और जो पैटी है इसके लिए वी नीड बॉइल्ड पोटैटोज़, टमाटोज़, अनियंस. इसके अंदर चिली जाएगा, गार्लिक जिंजर पेस्ट जाएगा. Okay. और पाव भाजी मिक्स के लिए जो मसाला चाहते हैं उसके अंदर आपने जितने भी साबुत मसाले हैं उनको आपने पीस लेना है, सौंफ और आमचूर समेत. Okay, ठीक है. okay. और इसमें कसूरी मेथी भी जाएगा. ज़बरदस्त. आयशा का सीक्रेट इट इंग्रेडिएंट हैज़ बिकम एन इनसाइड जोक. या. सो इसको आपने पीस लेना है और उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर के साथ हमने इसे कुक कर लेना है पोटैटोज़ को वोक के अंदर. और देन जस्ट मेक अ पैटी. अगर आपको लगता है बहुत ड्राई है थोड़ा सा पानी इसके अंदर स्प्लैश ऐड कर दें 1 to 2 टेबल स्पून और पैटी बना लीजिए. जो हमारा पाव भाजी मिक्स है बंस को टोस्ट करते हुए बटर के अंदर वो मिक्स करके आपने उसके साथ बंस को टोस्ट कर लिया ताकि उसको एक और रिच टेस्ट मिले. साथ में जो ड्राई गार्लिक चटनी है उसके लिए आपने गार्लिक क्लोव्स लेने हैं, डेसिकेटेड कोकोनट लेना है, सेसमे सीड जो हमारा तिल होता है वो लेना है और पीनट्स लेना है और उसको ड्राई रोस्ट करके इसको भी आपने ग्राइंड करके पाउडर कर लेना है. ये आपकी चटनी बन जाएगी. और अनियंस को भी मैंने इसके अंदर पिकल किया हुआ है. Okay. तो अनियंस को स्लाइस करके विनेगर, सॉल्ट, शुगर और पानी के अंदर आपने रख देना है. अनियंस जो है वो पिंक होना शुरू हो जाएंगे. इट मीन्स कि आपका अनियन पिकल हो चुका है. सबसे पहले बन लेंगे टोस्ट हुआ हुआ, उसके बाद अनियंस ऐड करेंगे, देन पोटैटो जो पैटी है वो ऐड करेंगे. ऊपर हम लोग चटनी डालेंगे जो हमारी ड्राई गार्लिक चटनी है. और उसके बाद द स्टार ऑफ द रेसिपी दैट इज सबरोसो क्रिस्पी पॉपर. और जो चिली है इसके ऊपर ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक इसकी प्रेजेंटेशन है.
اس کو بھی میں نے ہلکا سا ٹوسٹ کر لیا تھا پاؤ بھاجی مکس میں، اینڈ وی آر گڈ ٹو گو۔ زبردست جی، یہ ہماری فائنل پریزنٹیشن ہے جو عائشہ نے آج ہمارے افطاری مینیو بنایا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ریسیپی ہماری ٹی وی اسکرینس پہ آ چکی ہے۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ، بہت شکریہ۔ اور ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔